نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سماجی مسائل کے لیے مذاہب کا پیش کردہ حل، اور ہمارا آج کا عنوان ہے فاشزم یعنی فسطائیت کا پیش کردہ حل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے مختلف قسم کے الہامی، غیر الہامی اور انتظامی مذاہب کا پیش کردہ حل رکھ رہا ہوں، جو ان مذاہب نے انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے کئی قسم کے الہامی مذاہب، مثلا اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور اسی طرح غیر الہامی مذاہب جیسا کہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، یا دیگر مذاہب ہیں، ان کے پیش کردہ حل آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح انتظامی مذاہب ہیں، جمہوریت ہے، سوشلزم ہے، یا دیگر مذاہب ہیں، ان کے پیش کردہ حل آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو اب آپ حضرات کے سامنے میں انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے فاشزم یعنی کہ فسطائیت نے جو حل پیش کیا ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، فاشزم یعنی کہ فسطائیت ایک سیاسی نظریہ ہے جس کا طرز فکر جذباتی ہے، دیگر مذاہب کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے کہ الہامی مذاہب کا طرز فکر بھی جذباتی ہے، غیر الہامی مذاہب کا طرز فکر بھی جذباتی ہے، اور جتنے انتظامی مذاہب ہم اب تک ڈیل کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ان کا طرز فکر بھی جذباتی ہے۔ اسی طرح فسطائیت یعنی فاشزم جو ہے، اس کا طرز فکر بھی جذباتی ہے۔ اس نظریہ میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ ہے نسل یا قوم یا آمر مطلق، یعنی وہ اپنی نسل یا قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، ان کی سوچ کا زاویہ نگاہ یہ ہوتا ہے، زاویہ فکر یہ ہوتا ہے، اور یا وہ آمر مطلق کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، یا اپنی قوم کو یا نسل کو۔ عزیزان محترم، فاشزم کا پیش کردہ سماجی حل جو ہے وہ آمر مطلق کے احکامات ہوتے ہیں۔ آمر مطلق جو بھی حکم دے وہ اس قوم کو ماننا پڑتا ہے، اور قوم اسی کے مطابق ہی اپنا راستہ جو ہے وہ متعین کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ رکھوں گا بات کہ فاشزم کا نظریاتی مقام کیا ہے دنیا میں۔ عزیزان محترم، 1913 میں اٹلی میں نیشنلسٹ ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم وجود میں آئی، جس کا بنیادی مقصد اٹلی کی جغرافیائی حدود کو وسعت دینا تھا، بڑھانا تھا، کہ اٹلی کا ملک جو ہے اس کو وسعت دی جائے اور پوری دنیا پر قبضہ کر لیا جائے، یہ ان کا تصور تھا۔ تو در حقیقت یہ ایک قوم پرستانہ تنظیم تھی جو جمہوری اقدار کے سخت خلاف تھی، جمہوریت کو پسند نہیں کرتے تھے یہ لوگ۔ اسی تنظیم سے فسطائیت نے جنم لیا، اور یہ تنظیم 1922 میں اٹلی میں برسر اقتدار آ گئی، اور مسولینی کی قیادت میں اٹلی کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی۔ تو مسولینی حد سے زیادہ قوم پرست قسم کا آدمی تھا، اور اٹلی میں اس کا دور حکومت ایک آمرانہ دور حکومت تھا مسولینی کا۔ فسطائیت کے پیروکار اپنی نسل کو پوری دنیا میں برتر سمجھتے تھے کہ ہماری قوم ہی اچھی ہے جی، ہم باقی تمام قومیں جو ہیں وہ گھٹیا ہیں، اور پوری دنیا پر ہماری حکومت ہونی چاہیے، ہماری قوم کی حکومت ہونی چاہیے، ہماری نسل کی حکومت ہونی چاہیے، ہماری قوم اور ہماری نسل باقی تمام دنیا سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے خواہش مند رہتے تھے۔ فسطائیت یا فاشزم کوئی مخصوص نظریہ حیات نہ تھا، یعنی کوئی مخصوص یہ آئیڈیالوجی نہیں تھی، اور نہ ہی فسطائی لوگ جو تھے وہ کوئی مخصوص اصول و ضوابط کے پابند تھے۔ یہ فقط ایک قومی برتری کی تحریک تھی کہ ہماری قوم برتر ہے، ہماری نسل برتر ہے، باقی دنیا کے انسان گھٹیا ہیں۔ اور عزیزان محترم، قومی برتری کے اس بت کو لبرلزم نے فسطائیت کے وجود میں آنے سے پہلے ہی، ایک صدی پہلے ہی پاش کر دیا تھا۔ لبرلزم تو اس سے پہلے موجود تھا۔ تو 20ویں صدی کے اوائل میں مسولینی نے اٹلی اور ہٹلر نے جرمنی میں
قوم پرستی کے اس بت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہا، اس بت کو دوبارہ جوڑنا چاہا۔ یہ ٹوٹ چکا تھا بت، اس ٹوٹے بت کو مسولینی نے اٹلی میں اور ہٹلر نے جرمنی میں دوبارہ اس کو جوڑنا چاہا، لیکن لبرلزم نے ان کے پیر اکھیڑ کر رکھ دیے۔ یہ دو ہی اس کے بڑے گزرے ہیں، مطلب ہے لیڈران، ایک مسولینی اٹلی میں اور دوسرا ہٹلر جرمنی میں۔ تو مسولینی کو تو اس کے اپنے ہی سپاہیوں نے قتل کر دیا، جبکہ ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ اس طرح قوم پرستی کی یہ تحریک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ آج کوئی فسطائیت کا نام لیوا دنیا میں موجود نہیں، اس لیے کہ فسطائیت عوامی امنگوں، خواہشوں اور جذبوں کی قاتل تھی۔ ہٹلر نے قوم پرستی کے جذبہ میں کروڑوں انسانوں کو تہو تیگ کر دیا۔ یہودیوں کا اس نے تقریباً نام و نشان تک مٹا دیا۔ وہ یہودیوں کا سخت دشمن تھا۔ ہٹلر اور مسولینی پوری دنیا پر فقط اپنی قوم کی بالادستی چاہتے تھے کہ ہماری قوم برتر ہے، ہماری قوم اچھی ہے، باقی تمام قومیں گھٹیا ہیں اور ان پر ہماری حکومت ہونی چاہیے، ان پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ جبکہ مذہب سمیت دنیا کے اکثر نظریہ حیات، اکثر آئیڈیالوجیز، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں۔ تمام مذہب یہ درس دیتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مطلب ہے صرف ایک مذہب درس دیتا ہے، دنیا کے تمام مذہب، خواہ وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں یا وہ انتظامی مذہب ہیں، دنیا کے تمام مذہب دنیا کے تمام انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں اور سب کو دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ سب کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، فسطائیت کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل والے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔